ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے جو اس وقت بحث ہے وہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، لیکن تھوڑا سا مجھے یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑے گا. ہم ایکسٹریم سٹیپ کی جو KPK کے اندر لیا جا سکتا ہے اس پہ بات کریں گے، لیکن میں چاہوں گا ایک تو قاہرہ صاحب وہ ڈسٹارشن کی وجہ سے بات مکمل نہیں کر پائے تھے، میں چاہوں گا قاہرہ صاحب آپ وہ بات مکمل کر دیجئے کہ کیا دونوں جماعتیں جو ہیں انہیں لگا کہ ریکنسلیشن ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جسے کہہ لیجئے کہ یہ سارا معاملہ اس طرح سے کر لیا، یا زرداری صاحب نے جلتی پہ تیل چھڑک دیا تاکہ معاملہ پھر اسی طرف رہے اور کوئی آپشن نہ بن پائے، کوئی سیکنڈ آپشن نہ آ پائے پاکستان تحریک انصاف کے طور پر؟ دیکھیں، پہلی بات یہ نوشاد صاحب، جس نے کسی سے کوئی ریلیف لینا ہو جی، وہ جو ریلیف دینے والا جو جتنی مرضی باتیں کرتا رہے اس سے برداشت کرنا پڑتا ہے، اور لینے والوں کو اپنی ضرورت کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ PTI والے جو ہیں اگر یہ سمجھ لیں کہ وہ یہ ریلیف لینا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ سیاسی باتیں جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. جب آپ نے میڈیا کے اوپر اتنی ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ میں چوروں سے بات نہیں کروں گا، میں ڈاکوؤں سے بات نہیں کروں گا، تو کل جب آپ ان کے پاس جا کر NRO لیں گے، ان سے بات چیت کریں گے، ریلیف لینے کی کوشش کریں گے، تو کیا آپ کو میڈیا یہ نہیں دکھائے گا؟ جس طرح میں کوئی غلط بات کروں تو آپ اپنی ریکارڈنگ نکال کر مجھے میرے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی اس کا جواب دو. تو کیا یہ جو جتنے 10-15 سال سے لوگوں کو چور اور ڈاکو کہتے رہے ہیں، آج ان کے پاس جب ریلیف لینے جائیں گے تو کیا قوم انہیں دیکھ نہیں رہی، قوم انہیں سن نہیں رہی تھی؟ تو کیا ان کے رویہ جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا؟ آج اگر روڈ بند کر کے پریشر ڈال رہے ہیں تو یہ ان کا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ فیڈرل کا کام نہیں ہے، یہ صوبائی کام ہے. آرڈیننس 279 کے تحت جو پراپرٹی ہوتی ہے، گورنر آرڈیننس 79 کے تحت جو صوبوں کی پراپرٹی یا جو وفاق کی املاک ہوتی ہیں، اس کی تمام تر ذمہ داری صوبائی گورنمنٹ کے اوپر ہوتی ہے، اور صوبائی گورنمنٹ اسے لک آفٹر کرتی ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتی ہیں. لیکن جو سڑکیں بلاک ہوتی ہیں اس کی ذمہ داری ٹوٹل جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کے اوپر ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پنجاب میں یہ کیوں نہیں احتجاج کر پا رہے کہ یہاں پر انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم غلط کام کریں گے تو فورسز آئیں گی اور ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. بلوچستان میں یہ نہیں کر پا رہے، سندھ میں یہ نہیں احتجاج کر پا رہے، اور اگر ایک پاکٹ میں کر رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہاں کی فورسز جو ہیں وہ چیف منسٹر کے تحت متحد ہیں، اور وہ اس کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فورسز جو ہے وہ تنگ نہیں کریں گی، جس کی بنا پر وہ سڑکیں بلاک کر رہے ہیں اور دوسری چیزیں بلاک کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب رویہ ہے. آپ کو ریلیف جب بھی ملنا ہے عدالتوں سے ملنا ہے، نہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں دے سکتی ہیں ریلیف، نہ کوئی اور شخص دے سکتا ہے. جو میں نے پہلے بھی اکثر کہتا ہوں کہ ٹرمپ کے آنے پر تو یہ بھنگڑے ڈال رہے تھے، لیکن آج ٹرمپ نے تو نہیں چھڑانا تھا ریلیف، تو انہیں عدالتوں سے ملنا تھا. آج سپریم کورٹ سے انہیں ریلیف ملنا ہے. آج اگر وہ کرپشن میں سزا یافتہ ہے تو اس کا ریلیف کسی شخص نے نہیں دینا، کسی سیاسی جماعت نے نہیں دینا، ان کو ریلیف جو ہے وہ عدالتوں نے دینا. اور دوسرا جو آپ نے ان کی آنکھ کے بارے میں کہا، میں آخری بات کروں گا. میرے خیال میں ایک دعوت میں بیٹھا ہوا ہوں. جی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی آنکھ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، لمبی زندگی دے. وہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، لیکن اللہ ان کی آنکھ سلامت رکھے، کیونکہ ایک آنکھ نے اس ملک کی بربادی میں بڑا رول ادا کیا ہے. ایک آنکھ تھی جو جوڈیشری میں تھی تو اس نے جوڈیشری کو تباہ کر دیا. آج اس کا جوڈیشری میں بیٹھا ہوا جو فیصلے ہو رہے ہیں، جو وکلاء حضرات ہمارے کر رہے ہیں، اس کی ایک آنکھ کی وجہ سے، اور ایک آنکھ 11 سال تک اس ملک کی بربادی میں شامل رہی، جس کی وجہ سے آج منشیات، دہشت گردی اور دوسرے معاملات کو پاکستان فیس کر رہا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی آنکھ کو سلامت رکھے، کیونکہ ایک آنکھ نے کا رزلٹ ہے وہ پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا قاہرہ صاحب. میں چاہوں گا میں ذرا جو خالد فاروقی صاحب، ایک تو پہلی بات یہ بتائیے کہ جو امپورٹنٹ ایریا ہے جو بات کی گئی ہے، کیا KPK میں کوئی ایکسٹریم سٹیپ جس کی طرف ڈاکٹر سعید اللہ اشارہ کر رہے ہیں، ہم ان سے بھی پوچھیں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیزیبل ہے اس وقت گورنمنٹ کے لیے؟ کیا گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہے کہ وہاں کوئی گورنر راج نافذ کرے یا کوئی اور آپشن اپنائے؟ ایک بات کی جاتی تھی کہ
ود ان دا پارٹی پی ٹی آئی کے اندر سے ایک ایسا گروپ, کیونکہ وہاں پر بھی بہت سارے لوگ آزاد الیکٹ ہوئے ہیں, آپ کو پتہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کا تو ان کے پاس بینر نہیں ہے, تو ایک ایسا گروپ بنایا جائے جہاں کوئی سین وائسز جو ہیں ان کو ملا کے تو اس طریقے سے کوئی فارم کر دی جائے, جس طرح کی ایک نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے اس طرح کی وہاں کوئی گورنمنٹ, یہ کوئی ہے اس طرح کی چیز کوئی بن پائے گی؟ نہیں نوشاد صاحب, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, کے پی اور بلوچستان یہ دو صوبے ایسے ہیں جہاں ماضی میں کئی بار گورنر راج لگا, حالات پہلے کی نسبت زیادہ خراب ہوئے. اب بھی جو گورنر راج کا وقت ہے نا یہ گزر چکا ہے, اور میرے خیال کے مطابق پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں اتنا شعور ہے, حکومتوں میں اس سطح پر جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ گورنر راج والے فیصلے نہ کیے جائیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں بلوچستان میں جو کچھ ہوا اور ابھی بھی جتنے خطرات ہیں, کے پی میں جو ہوا وہ اچھا. پھر یہ دوسری بات ہے کہ اگر گورنر راج کے بعد بھی حالات ٹھیک نہ ہوئے پھر کیا ہوگا, تو اس کے بعد اگلی سٹیج تو کوئی نہیں رہ جاتی نا. سو اس سے پیچھے رہ کے کام کرنا ہے, اور اس سے پیچھے رہ کے کام کرنا چاہیے. ود ان دی اسمبلی جو تبدیلی ہے, ود ان دی اسمبلی تبدیلی آئے یا نہ آئے, جن چیزوں سے آپ نے گزارا کرنا ہے, یہ جو ہوا ہے نا, جو انتظام ہوا ہے, جہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے, ان کے ساتھ ہی آپ نے گزارا کرنا ہے. ہمارے سہیل وڑائی صاحب نے آج کالم لکھا کہ بنگلہ دیش نے وہ غلطی نہیں کی جو ہم نے اپنے الیکشنز کے بعد کی ہے. جی ہاں بالکل, جو ایک مینڈیٹ کے معاملات میں. اچھا اب وہاں پہ اگرچہ وہ اب وہاں بھی شروع ہو گیا ہے کہ وہ کچھ اور نشستوں پر 38 نشستوں پر ان کا آ گیا اعتراض آ گیا, لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ جو سیاسی رویہ ہے, سیاسی راستہ ہے, اسی پر چلیں اگر تو یہ سب سے بہتر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جہاں کہیں دیکھیے سیاست اس چیز کا نام ہے دفاع اور جارحیت کا نام, جہاں پہ حکومت ایگریسو ہے, جہاں پہ آپ ایگریسو بیہیویئر کے ساتھ پی ٹی آئی کو آپ پیچھے دھکیل دیتے ہیں یا کوئی بھی حکومت اپوزیشن کو دھکیلتی ہے, وہاں تھوڑی سی گنجائش آپ پیدا کر لیں. جہاں آپ گنجائش پیدا کر کے سال 6 مہینے اور نکال لیں گے, یہ زیادہ بڑی اچیومنٹ ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک گورنر راج لگا کے تو اس کے ساتھ 3 سال گزاریں. ابھی نئے الیکشن میں 3 سال باقی ہیں, تو 3 سال کا عرصہ ایک غیر منتخب حکومت کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے. سو پی ٹی آئی کے ساتھ ہی مینجمنٹ ایسی کی جائے, کچھ چیزیں جو ہیں جہاں پہ, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے, یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ آپ کہیں یہ بات سوچی جائے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا, پی ٹی آئی کے لیڈرز باقی جو ہیں ان کو جیلوں سے نکال دیا جائے گا, ایسا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ بہت سے مقدمات میں 9 مئی کے مقدمات میں لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں, اور 9 مئی کے مقدمات میں صرف سیاسی لوگوں کو سزائیں نہیں ہوئی, 9 مئی کے مقدمات میں اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو باقاعدہ کورٹس کے تھرو سزائیں ہو چکی ہیں. اگر آپ سیاسی لوگوں کو چھوڑیں گے تو ان کو آپ کیسے اندر رکھ سکیں گے؟ آپ کو بتانا پڑے گا نا کہ ان کو کس, تو اگرچہ وہ اداروں کا اپنا, وہ جو لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے پہلے کہیں باتیں طے ہوئیں پھر مقدمات ختم ہوئے, تو یہ ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. ان کا یہ کیس نہیں تھا, ان کا یہ کیس نہیں تھا, ان کا یہ کیس نہیں تھا, اس وقت کوئی 9 مئی نہیں ہوا تھا, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. یہ 9 مئی کے کیسز نے پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا ایک بھونچال تھا. اس میں جو اب جو معاملات کرنے ہیں, اس میں پی ٹی آئی کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ آپ اگر کسی کورٹ کو یہ کہیں کہ عدالت کو ہی کہیں کہ جناب اتنا بڑا مقدمہ ہے, یا تو پھر یہ ایک عام معافی کا اعلان ہو. عام معافی کا اعلان وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ سمجھیں کہ ایک بالکل جو اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں, حکومت سے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں, ان کی چڑھائی اتنی ہو گئی ہے کہ وہاں معاملات کو اس طرح طے کیے بغیر کوئی راستہ نہیں نکلتا. وہ تو پاکستان تحریک انصاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ انہوں نے جتنی بار پروٹیسٹ کیا, میں نے دیکھا کہ ریٹیلیشن آنی شروع ہو گئی ہے. اب یہ جو ہائی ویز کو, موٹر ویز کو بند کرنے والی بات ہے, یہ دیکھیے یہ کوئی پی ٹی آئی کی کوئی کمال نہیں ہے. آپ یہاں سے چھوٹا سا ایک گروہ پکڑے, اس کو کہیں جی آپ نے یہ موٹر وے کو, ہائی ویز کو بند کرنا ہے, تو وہ بند کر دیتے ہیں. وہ ایبٹ آباد کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں لوگوں نے, پبلک نے, وہ جو جگہ بند کی تھی وہاں پر پبلک نے آ کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو سائڈ پہ کر کے وہ جو ہے وہ موٹر وے کھلوا دی. آپ پچھلے دنوں یہاں تک آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی کہ جو سندھ میں یہ جو ہم کچے کے ڈاکو جن کو کہتے ہیں, وہاں پہ ان لوگوں نے آ کے تو روڈز بند کر دی, روڈز بلاک کر کے تو پوری رات وہ اپنی ڈکیتیوں میں لگے رہے. یہ ہوا, وہاں پہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوا. لیکن موٹر ویز بند کرنا, یہ اس بارے میں میرے خیال کے مطابق جو بھی معاملات کریں, جب ہم کبھی بات کرتے ہیں نا میثاق جمہوریت کی, تو پھر ہم بات کرتے ہیں میثاق معیشت کی. یہ ایک واقعہ جو ہوتا ہے, ایک دن میں روڈ جو بلاک ہوتی ہیں, اس کے نتیجے میں ملک کی معیشت کو کتنا نقصان پہنچتا ہے, اس بارے میں پولیٹیکل پارٹیز کو الگ سے بیٹھ کے کہیں ضرور بات کرنی چاہیے. کوڈ آف کنڈکٹ ایک طرح کا ضرور کرنا چاہیے. اور سزائیں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی, اس بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ کہیں پارلیمنٹ کو بیٹھ کے اس کی سخت ترین سزائیں تجویز کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو معاملہ آپ نے میں نے سوری جب آپ کہہ رہے تھے تو میں نے آپ کو روکا تھا, یہ جو ایکسٹریم سٹیپ کی بات ہو رہی ہے, یہ جو اس وقت
خالد فاروقی صاحب کا تو خیال یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی بہت اچھا آپشن ہوگا، کیونکہ گورنر راج سے چیزیں طے نہیں ہو پائیں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ معاملات مزید خراب ہو، خاص طور پر جب ریٹیلیشن آئے۔ کوئی اور آپشن سیاسی ایسی ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں جس کے ذریعے یہ معاملہ آپ کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہو، حکومت کنٹرول کر پائے؟ ڈاکٹر صاحب میوٹ ہیں آپ کا، یہ جی 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 آ گئی آواز، جی بولیے۔ زرداری صاحب اور مریم صاحبہ کے جو بیانات تھے جی انہوں نے یہ بتایا کہ ماضی میں ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے وہ ویڈیو سنائی جس میں عمران خان صاحب مختلف کبھی اے سی اتارنے کا کبھی کچھ مختلف دعوے کر رہے تھے، انہوں نے صرف کمپیریزن دیا اور مذاکرات ناکام کرنے کے لیے نہ زرداری صاحب کی ضرورت ہے نہ مریم صاحبہ کی، اس کے لیے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کافی ہے۔ یعنی مذاکرات کو ناکام کرنے کے لیے، بات چیت کو برباد کرنے کے لیے جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ کافی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو بات کی آپ نے کہ سہیل افریدی صاحب کراچی گئے، لاہور گئے، دونوں جگہ ان کا جو رویہ تھا توڑ پھوڑ کا، انتشار کا اور اس کے علاوہ لڑائی جھگڑے کا، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ دونوں صوبوں میں کیا ہوا اور دونوں صوبوں کی حکومتوں نے کیا ریئیکشن دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت گروہ یا گروہ حکومت کر رہا ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے اور انتشار کی سیاست کر رہا ہے۔ جو آپ نے گورنر راج کی بات کی ہے، دیکھیں اگر صوبوں میں امن و امان، شاہراہیں، معیشت، کاروبار تباہ ہو جائے تو اسی لیے گورنر راج بنایا گیا ہے۔ ابھی میرے دوست نے بات کی تھی فساد فی الارض کی، فاروقی صاحب نے، ایران میں، سعودیہ میں، یو اے ای میں، چائنا میں، جاپان میں اور ملیشیا میں اگر ہائی وے بلاک کی جائے تو اسے فساد فی الارض کہتے ہیں اور اس کی سزا موت ہے۔ اور امریکہ میں ہائی وے کی روکنے کی سزا عمر قید ہے۔ صحیح بات ایسے ہی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک مذاق بن چکا ہے کہ جو اٹھاتا ہے منہ آگے ہائی وے بلاک کر دیتا ہے، اور اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کی تفصیل فاروقی صاحب نے بیان کر دی ہے کہ معیشت کو، مریضوں کو، عوام کو جو تکلیف ہوتی ہے، اور اسی لیے ریئیکشن ہو رہا ہے اس وقت۔ پشاور میں، کوہاٹ میں اور کے پی کے دیگر شہروں میں جب ہڑتال کی کوشش کی گئی تو دکاندار سامنے آ گئے، اور دکاندار وہ طبقہ ہوتا ہے جو کئی ٹرینڈز کا بانی ہوتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ انٹرنل وائسز جو ہیں انتشار کی، اختلاف کی، احتجاج کی، وہ کے پی میں بلند ہو رہی ہیں۔ اور جیسے آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ یہ آپشن بھی موجود ہے کہ وہاں پہ ایک نئی حکومت قائم ہو جائے جس میں بہت سے آزاد لوگ بھی ہوں اور کچھ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں، کچھ ڈیزرٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں راستہ نہیں مل رہا۔ بلکہ ہمارے کئی دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ریسپیکٹیبل وے مل جائے تو ہم حکومت چھوڑ کے شامل ہو جائیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پہلے مرحلے پہ تو یہی کوشش ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے کہ وہاں پہ حکومت کی تبدیلی ہو جائے۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے باوجود بھی یہ جو رویہ ہے انتشار کا، اختلاف کا اور ملک دشمنی کا، یہ ختم نہ ہو تو حتمی اقدام بھی کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں۔ ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، ویسے تو میں یہ مینشن کر دوں کہ سینیٹر فلک ناز صاحبہ نے ہمیں پروگرام میں کمٹ کیا ہوا تھا، وہ وہاں اس وقت پروٹیسٹ میں تھیں، اب وہ فون نہیں اٹھا پا رہی، لیکن میں چاہوں گا قاہرہ صاحب یہ ذرا بتائیے کہ یہ جو آپشنز کی بات ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اس قسم کی جو ہے اس کو شاید زیادہ پسند نہیں کرتی، لیکن کیا اگر حکومت کے پاس کوئی چارہ نہ بچے ماں سوائے اس کے کہ وہاں گورنر راج لگایا جائے یا حکومت تبدیل کر دی جائے، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو نون لیگ ہے اس کے اس اقدام کو جو ہے وہ انڈورس کرے گی؟ یہ کہ نشاد صاحب یہ تو لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا کہ وہ انڈورس کرتے ہیں یا نہیں انڈورس کرتے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں، ذاتی خیال میں، گورنر راج کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، ایک جمہوری طریقے سے ہی ہٹایا جانا چاہیے۔ جس طرح عمران خان صاحب کو طریقے عدم اعتماد کے تحت وہاں سے ہٹایا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کے پی کے میں نمبر پورے ہوں تو انہیں جمہوری طریقے سے ہٹانا چاہیے، نہ کہ ان کو گورنر راج لگا کر ہٹانا چاہیے۔ یہ ایک غیر مناسب صاحب میں سمجھتا ہوں آپ کو لگتا ہے کیونکہ عمل ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ اس قسم کی جو ہے نا گروپس ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کیا تحریک عدم اعتماد کے نمبرز کوئی ایسا ہے آپ کے سامنے نظر آتا ہے کہ آپشن یہ ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے؟
اگر پی ٹی آئی کی پرانی تاریخ دیکھیں تو آپ کو پتا ہے انہوں نے 32 لوگوں کے اوپر کرپشن کا الزام لگا کر کہا کہ ہم ان کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیں گے. تو اس طرح کے ان میں نئے کیونکہ لوگ ہیں ان کا کسی کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے ہم, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر طریقہ عدم اعتماد اس چیف منسٹر کے اگینسٹ آئی تو پارٹی کے اندر سے ہی بغاوت ہو کر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. فاروق صاحب یہ جو امپورٹنٹ بات ہے تحریک عدم اعتماد, آپ کو لگتا ہے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں آپ جو بھی کر لیجئے, کیونکہ اسپیکر کے الیکشن میں جو ہمارے سہیل آفریدی صاحب کا جب الیکشن ہوا اس وقت جو ہم نے نمبر گیمز دیکھی تھی وہ بہت سٹریٹ جو ان کا مینڈیٹ تھا وہ ان کے پاس گیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کوئی ایسا کوئی لیڈر ہے یا ایسی کوئی گروپ ہے جو ڈیفائی کر سکتا ہے اور سہیل آفریدی صاحب کے مقابلے پہ آ سکتا ہے کے پی کے کی حد تک؟ میں پھر اس پہ بھی اگلی سٹیج آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ابھی کوئی ایسے حالات نظر نہیں آتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو الیکشن ہوئے تھے اس میں کے پی میں جو ووٹ ملا ہے اور بڑے کلیئر ایک میجورٹی کے ساتھ جس کو ووٹ ملا پی ٹی آئی ہے. اب وہاں پہ نون لیگ کی بھی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی بھی نہیں ہے, جے یو آئی کی بھی نہیں ہے. یہ اگر مل ملا کے ساری کوئی حکومت بنا لیں گے تو اگر بن بھی جاتی ہے سپوز تو وہ کچھ مضبوط حکومت نہیں ہوگی, کمزور سی ایک حکومت ہوگی. پھر وہاں پہ وہ خرید و فروخت کا ایک عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اور دوسری بات پھر کیا ہے, جو جماعت حکومت میں رہ کے اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہی ہے وہ اپوزیشن میں ہوگی تو وہ کیا سلوک کرے گی؟ جی شاید حکومتیں یہ معاملات اسی لیے اس طرح یہ دیکھیں نا, معاملات دیکھیں نا اور خراب ہو جائیں گے نا. میں تو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ سیاست کریں, آپ لڑائی کریں, آپ حکومت سے لڑیں, جو مرضی کریں, ذمہ داری کا ثبوت دیں. پی ٹی آئی سے اس وقت جو سب سے بڑی توقع کی جانی چاہیے اس کی ایسی لیڈرشپ. ہم نے سوچا تھا کہ شاید جیسے مرکز میں اپوزیشن لیڈر بنا لیا, چکزئی صاحب کو بنا لیا, پھر باقی لوگ آ گئے وہاں پہ بیٹھ کے ایک معاملات. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے کچھ ہی عرصے میں معاملات جن لوگوں کو اپوزیشن کے سونپے گئے ہیں وہاں پہ ان پر عدم اعتماد ہوگا. خود پی ٹی آئی کر دے گی ان پر عدم اعتماد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے وہ سروائیول اسی میں ہے کہ ایک ہنگامہ سا رہے. تو اس ہنگامے کی فضا میں اس کی سروائیول ہے, اسی میں وہ اپنی سیاست کو زندہ رکھیں گے. یہی مجھے معاملہ نظر آتا ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر سعید الہی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ندیم اصغر قاہرہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. سینیٹر فلک ناز صاحبہ ہمیں جوائن نہیں کر پائیں شو کے دوران, ہم نے بہت کوشش کی. جو اصل بات ہے, ایک طرح کا کنکلوژن جو تھا وہ یہی ہے کہ جو اس وقت سچویشن ہے یہ شاید اس طرح کی وہ جسے کہتے ہیں کہ نہ نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے. ہمیں کوشش یہ کرنا ہوگی وفاقی حکومت کو بھی اور جو سیاسی جماعتیں, دو بڑی سیاسی جماعتیں جو حکمران اتحاد ہے, انہیں کسی طور جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے اسی کو راہ راست پر لا کر کم از کم اس طرح کی گورنمنٹ لانی پڑے گی جو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے. سیاست جتنی مرضی کرے لیکن ریاست کے معاملات کو وہ چلتے رہنے دے. یہ جو شاہراہیں بند کرنے والا معاملہ ہے یہ شاید جو ہے وہ بہت سا نقصان جو ہے نہ صرف معاشی بلکہ قیمتی انسانی جانیں جو ہیں ان کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں, قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.